بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایونٹس تھے اور اسی لیے میں نے جو سرینا عیسیٰ صاحبہ کی جو درخواست تھی فواد چودھری صاحب کے خلاف، وہ میں نے قسمت خان زمری صاحب کو کہا کہ اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس بتا دیں، نکال دیں، اور وہ انہوں نے بڑی زبردست ایک سٹوری بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں انہوں نے حدیبیہ کیس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، نواز شریف اور قاضی فائصہ صاحب کے تعلقات کے الزامات لگتے ہیں اس پہ بھی بات کی ہے، گاڈ فادر پہ بھی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر ہے، بہت کچھ ہے اس پیٹیشن کے اندر، اس درخواست کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میرے خامن سے متعلق 19 مارچ 2021 کو 2 ٹویٹس کیں۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک ہفتے سے سپریم کورٹ کے ایک انڈر ٹرائل جج کی تقریر سن رہے ہیں، اگر جواب دیا تو دکھ ہوا سے توہین ہو گئی کہ بھاشن آ جائیں گے، یعنی کہا جائے گا کہ ہمیں دکھ ہوا، کبھی کہیں گے کہ توہین ہو گئی اور یہ بھاشن دیے جائیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں قاضی فائصہ کو کہ محترم، اگر آپ کو بھی اپنے گاڈ فادر افتخار چودھری کی طرح سیاست کا شوق ہے تو مستعفی ہو کر کونسلر کا الیکشن لڑنے، مقبولیت اور قبولیت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک نظم ٹویٹ کی، وہ نظم اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ نہ تو میرا لہجہ عیسیٰ نقوی صاحب جیسا ہے، نہ میرا تلفظ ان جیسا ہے، اور کئی جو ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، تو کوشش کروں گا عیسیٰ نقوی صاحب کو کہوں گا کہ یہ نظم پڑھ دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 38 لاکھ فالوورز ہیں۔ اب آج جی پہلا الزام انہوں نے لگایا کمرہ عدالت میں سیکرٹ کیمرے لگائے گئے۔ سرینا عیسیٰ صاحب اپنی پٹیشن میں کہتی ہیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی اس ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کمرہ عدالت میں سیکرٹ کیمرے لگائے گئے ہیں، کیونکہ فواد چودھری کیس کی کسی ایک بھی سماعت میں حاضر ہوئے بغیر سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب سن رہے تھے۔ اچھا، کیسی دلیل ہے؟ سارے چینلز کے اوپر وہ خبریں چل رہی تھیں، یوٹیوبرز اس کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، ریٹن اپلیکیشنز ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ فواد چودھری کے پاس جو چیزیں پہنچی ہیں اس لیے پہنچی ہیں کہ انہوں نے کوئی کیمرے خفیہ لگا رکھے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ فواد چودھری عدالتی کارروائی کو اپنے لیے اور اپنی حکومت کے لیے خفیہ طور پر ریکارڈ کر رہے تھے یا اس کو فلما کر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اور میرے خامن نے یہ درخواست کی کہ ہمارے کیس کو لائیو نشر کیا جائے تو فواد چودھری یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے ہماری اس درخواست کی مخالفت کی۔ سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ میرے خامد کوئی انڈر ٹرائل قیدی نہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، چودھری فواد ایک وکیل ہیں، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ قاضی فائصہ کو انڈر ٹرائل جج کہہ کر فواد چودھری نے اس عدالت اور اس کے حاضر سروس جج کی توہین کی۔ فواد چودھری کی جانب سے سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کو گاڈ فادر کی کیٹیگری میں ڈالنا اس معزز عدالت کی عظمت اور عزت کے خلاف ہے، اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ گاڈ فادر کی اصطلاح کرمنل سنڈیکیٹس اور مافیا سربراہوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ریکارڈ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب میرے خامد کو اس ملک کی خدمت کا موقع ملا تب وہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قاضی فائصہ کتنے مقبول ہیں، تو ایک وفاقی وزیر جو ایک وکیل بھی ہیں کو یہ جاننا چاہیے کہ انصاف کے پیمانوں سے جڑے رہنے کے دوران مقبولیت کی خواہش نہیں کی جاتی۔ مقبولیت کے حصول میں یا مقبول فیصلے کرنے کے عمل کے دوران انصاف اور فریقین وکٹم ہوتے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے اپنے حلف اور قانون کے مقدس شعبے کو دھوکہ دیا ہے اور اس معزز عدالت کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ وہ کہتی ہیں کہ چودھری فواد حسین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر میرے خامد ان کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول بھی کریں تو قانون انہیں ایک خاص مدت تک الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چودھری فواد حسین نے اپنی وزارت کے حلف اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے اس معزز عدالت کے ایک سابق چیف جسٹس اور ایک حاضر سروس جج کی تضحیک کو تضحیک کا نشانہ بنایا اور اس عدالت کی توہین کی۔ اگر ایک وفاقی وزیر اس عدالت کے ججز کی اس طرح تذلیل کرے گا تو پھر ان کے احکامات پر چلنے والی ٹویٹر بریگیڈ اور 5th جنریشن وار کے جنگجو اس سے بھی برا کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ میرے خامند بچوں اور میرے خلاف لگ بھگ 2 برس سے جاری یک طرفہ گالیوں اور دھمکیوں کا سلسلہ کم نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ حدیبیہ کیس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ چودھری فواد حسین نے جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف حملوں کی حوصلہ افزائی کی۔ چودھری فواد حسین کی مثال سے رہنمائی لیتے ہوئے بہت سے افراد نے میرے خامند کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنانے والے افراد نے فیصلے کے کسی ایک صفحے، پیراگراف یا لائن کی نشاندہی کیے بغیر اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حدیبیہ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے دیا تھا، مگر اس فیصلے پر دستخط کرنے والے دیگر 2 ججز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ میرے خامد کو اس لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کیس پر میڈیا کو بات کرنے سے روکا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ جس 3 رکنی بینچ نے 11 دسمبر
2017 کو یہ آرڈر جاری کیا تھا، اس بینچ کے سربراہ جسٹس مشیر عالم تھے۔ میرے خامد اس بینچ کے ایک رکن تھے۔ سپریم کورٹ کا اصل آرڈر کچھ یوں تھا: ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ میڈیا عدالتی کارروائی کی اصل صورتحال کو رپورٹ کر سکتا ہے اور اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو شو نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پیمرا اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وہ کہتی ہیں میں نہ ہی وکیل ہوں نہ ہی جج ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ عدالت کا یہ آرڈر ایک منصفانہ آرڈر ہے اور اس آرڈر سے ایک کرمنل کیس میں پراسیکیوشن اور ملزمان کے انٹرسٹ کا تحفظ ہوا ہے۔ حکومتی حامیوں کی تجویز ہے کہ میرے خامد نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کی مدد کی۔ میرے خامد ان دونوں کو جانتے تک نہیں۔ میرے خامد کی نواز شریف سے صرف ایک بار پریزیڈنٹ ہاؤس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس تقریب میں دیگر تمام جج صاحبان بھی اپنی بیوی بچوں سمیت مدعو تھے۔ میرے خامد اسحاق ڈار سے کبھی نہیں ملے۔ میرے خامد نے ہمیشہ عوامی مفاد اور پیسے کا تحفظ کیا ہے۔ میرے خامد اور ایک اور جج نے پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے سیاسی ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد کنونشن سینٹر کی سرکاری بلڈنگ کے غلط استعمال کا نوٹس لیا تھا اور اس کیس کو ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ 2 ججز کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیے گئے یا وعدہ کیے گئے ترقیاتی فنڈز کا نوٹس لیا گیا، مگر یہ کیس آگے نہیں بڑھا، بلکہ میرے خامد کو وزیر اعظم عمران خان کا کوئی کیس سننے سے روک دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد کی غیر یعنی طرفداری اور ایمانداری کے لیے میں چند مثالیں دینا چاہتی ہوں۔ کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد غیر جانبدار ہیں اور اس کے لیے میں کچھ مثالیں دینا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تحریر کردہ یہ فیصلہ کون سا یہ کہ میرے خامد نے 25 جولائی 2016 کو ایک فیصلہ تحریر کیا۔ اس فیصلے سے نواز شریف اور ان کے خاندان کی اتفاق شوگر ملز لمیٹڈ کو مالی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت نواز شریف کی پارٹی کے پاس وفاقی اور پنجاب کی حکومت تھی۔ قاضی فائز کی جانب سے تحریر کردہ یہ فیصلہ چودھری فواد حسین کی جماعت کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کے حق میں تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک رکنی کمیشن کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ نے کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ تحریر کی۔ اس رپورٹ نے مسلم لیگ نواز حکومت کے سینئر ممبران کو پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے انہیں مدرسہ کی تعمیر پر لگائے گئے ترقیاتی فنڈز واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کیس محمد اسلم بنام منصوبہ بندی اور ترقیاتی ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اسی طرح بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میرے خامد نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ بلوچستان کیس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یسریٰ رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ چودھری فواد حسین اور ان کی حکومت میں شامل دیگر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ قاضی فائز ان کی حکومت کا احتساب کریں۔ ٹویٹر کی گلوبل ریچ ہے جس سے چودھری فواد حسین کی ٹویٹس کو دنیا بھر میں دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ صدا کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ چودھری فواد حسین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے اور انہیں سزا دے۔ چودھری فواد حسین کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ فواد حسین کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیں، کیونکہ فواد حسین چودھری اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ نے جو ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اور اس میں وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ 2 ججز سے 3 ججز سے، تو یہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا تھا، اس کی جو آخری سماعت تھی اس کا میں نے احوال بتایا تھا کہ اس میں 2 ججز تھے، ایک قاضی فائز عیسیٰ تھے اور ایک سردار طارق مسعود تھے۔ 107 منٹ کی سماعت میں سردار طارق مسعود ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اتنے سنگین حکومت کے اوپر الزامات لگائے، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حکومت پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتی ہے، یہ حکومت پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، یہ حکومت پنجاب کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتی ہے، پنجاب سے بغاوت ہوگی، پنجاب سے انقلاب آئے گا، پنجاب کو حق سے محروم کر دیا گیا ہے، پنجاب میں نفرت بڑھ رہی ہے، یہ حکومت لوگوں سے بہت نفرت کرتی ہے، یہ حکومت جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتی ہے، یہ حکومت ڈکٹیٹرز کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ الزامات تھے جو انہوں نے نہ لگائے ہوں۔ اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے جس میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ، اور میں تو حیران ہوں کہ ایک ہاؤس وائف، اور وہ اس کو کیسے اتنے کیسز کا پتہ ہے، اس کو کیسے اتنی پولیٹیکل چیزوں کا پتہ ہے۔ ڈیفینیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے یہ پٹیشن تیار کروائی ہوگی۔ میں تو حیران ہوں کہ قاضی فائز صاحب کی بھی سیاست پہ اتنی نظر ہے کہ انہیں ہر سیاسی معاملے کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے، اور اس درخواست میں نہ صرف فواد چودھری پر تنقید کی گئی ہے، الزام لگائے گئے ہیں، بلکہ چیف جسٹس پاکستان پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں نام لیے بغیر۔ یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے ابھی تک وہ کیس نہیں لگایا جو قاضی فائز نے کنونشن سینٹر میں جو عمران خان
تقریر کر رہے تھے اور قاضی فائز صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو ابھی تک چیف جسٹس پاکستان نے نہیں لگایا، اور انہوں نے اس سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے پر بھی تنقید کی ہے، جس میں قاضی فائز صاحب کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے کیسز سننے سے روکا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے قاضی فائز صاحب نے ابھی جو دلائل دیے تھے 5-6 سماعتوں پر، ان دلائل نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 ججز کا فیصلہ درست تھا کہ قاضی فائز صاحب کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے کیسز کو نہیں سننا چاہیے، جس حد تک ان کا وہ بائسڈ ہیں اور جتنی ان کے دل میں اور ان کے اندر عمران خان کی نفرت ہے، تو ان کو واقعی عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔